خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين وأئمته الطيبين وأولياء أمته الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فقال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله مولانا العظيم. غلامان مصطفیٰ محبان علی مرتضیٰ سگان سیدہ فاطمۃ الزہرا عزاداران امام حسین مرتضیٰ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ذکر ہے، اس نے اپنے اولو العزم اور بزرگ پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیے، انہیں طرح طرح کی آزمائش میں ڈالا، وہ ہر آزمائش میں کامیاب ہوئے. کچھ لوگ آزمائش سے بھاگ جاتے ہیں، وہ رخصت والے ہوتے ہیں. کچھ لوگ آزمائش کو سینے سے لگاتے ہیں، وہ عزیمت والے ہوتے ہیں. آزمائش ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، اور آزمائش میں ڈالا بھی اسی کو جاتا ہے جس سے اس کو پیار ہوتا ہے. سو اس نے اپنے ابراہیم سے پیار کیا، اور اس پیار کے نتیجے میں انہیں ابتلا میں ڈالا. آزمائش کی ابتدا ابتلا ہے، آزمائش کی ابتدا کیا ہے؟ ابتلا ہے، اور آزمائش کی انتہا کربلا ہے. وہ سلسلہ آزمائش جو ابتلائے ابراہیم سے شروع ہوا تھا، وہ کربلائے حسین پہ آ کے ختم ہوا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم کے رب نے انہیں آزمایا بہت سی باتوں میں، اور وہ ہر بات میں، ہر آزمائش میں پورے اترے، کامیاب ہو گئے.
جب وہ کامیاب ہو گئے اور معیار پہ پورے اترے تو اللہ رب العزت نے تب ان سے فرمایا ابراہیم تو میرے معیار پہ پورا اترا ہے، میری آزمائشوں میں کامیاب ہوا ہے، سو میں تجھے انعام دینا چاہتا ہوں۔ عرض کیا جی باری تعالیٰ کیا انعام دینا چاہتا ہے؟ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تجھے امام بنانا چاہتا ہوں۔ تمہیں امام بنانا چاہتا ہوں، امامت دینا چاہتا ہوں، انسانیت کی امامت، انسانیت کی پیشوائی۔ سو انہیں جد الانبیاء بنایا۔ انبیاء کے بہت سے سلسلے ہوئے مگر وہ سارے سلسلے ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئے، ان کو منبع اور سرچشمہ بنا دیا سلاسل نبوت کا۔ تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، تجھے امامت دینا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا قال ومن ذریتی، باری تعالیٰ میری اولاد کو بھی امامت دے گا، میری ذریت کو بھی امامت دے گا؟ یہ سوال کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ہاں ابراہیم تیری ذریت کو بھی امامت دوں گا مگر امامت ان کو ملے گی جو ظالم نہیں ہوں گے۔ امامت کبھی ظالم کو نہیں ملتی اور ظالم کبھی امام نہیں ہوتا۔ امامت حق کو ملتی ہے اور جو امام ہوتا ہے وہ حق پر ہوتا ہے اور وہی حق ہوتا ہے۔ حق پر ہونا اور خود حق ہونا زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو سیدھی راہ پر ہوں تو وہ بھی حق پر ہیں مگر امام تو خود حق ہوتا ہے۔ جو اس امام کی راہ پہ چلتا ہے وہ اہل حق کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو نعمتوں کا ذکر ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا، ایک نعمت نبوت اور ایک نعمت امامت۔ آپ نے دعا کی باری تعالیٰ تو نے دو نعمتوں کا ذکر کیا ہے، ایک نبوت کا اور ایک امامت کا۔ امامت کی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ میری ذریت میں ہوگی، باہر نہیں جا سکتی۔ اب نبوت کا بھی یہ کرم کر دے کہ وہ آخری نبی، سب نبی مگر وہ آخری نبی جس پر نبوت ختم ہوگی وہ بھی میری ذریت کو عطا کر دے۔ پھر آپ نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الغفور۔ باری تعالیٰ مجھے وہ نبی آخر الزمان دے دے، مجھے وہ نبی آخر الزمان دے دے جس پر نبوت ختم ہونی ہے
وعدے دو تھے، وعدے کہ نبوت بھی آپ کی ذریت میں، امامت بھی آپ کی ذریت میں، حجت الوداع کا فریضہ ادا کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزارہا صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور غلاموں کے جھرمٹ میں مدینہ واپس آ رہے ہیں۔ ہزارہا غلاموں کا جھرمٹ ہے، اصحاب و احباب کا جھرمٹ ہے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا ہے، پوچھا اس میدان کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا آقا اس میدان کا نام ہے غدیر۔ پڑاؤ کیا، نماز ظہر ادا کی، نماز ظہر کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا میرے لیے منبر بنا دو۔ منبر لگ گیا، تاجدار کائنات منبر پہ قیام فرما ہوئے، اللہ کی ثنا کی، حمد و ثنا کے بعد اس کی توحید اور اپنی نبوت و رسالت کی شہادت دی، خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد ہزارہا کے اجتماع سے سوال کیا۔ سوال یہ کیا، کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سب کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ کیا میں سب مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ اور پوچھا فہل انتم تعلمون، کیا تم جانتے ہو؟ ہل انتم تشہدون، کیا تم شہادت دیتے ہو، گواہی دیتے ہو؟ 3 بار سوال کیا اور ہر کو کہتے رہے قالوا بلا یا رسول اللہ، حق ہے، آپ ہم سب جانوں سے قریب تر، سب مومنوں کی جانوں سے عزیز تر، ہم جانتے ہیں، ہم اقرار کرتے، ہم گواہی دیتے۔ جب 3 بار آپ نے اقرار لے لیا تو سیدنا علی المرتضیٰ کا بازو پکڑ لیا، ہاتھ بازو پکڑ کے ساتھ کھڑا کر دیا، ساتھ کھڑا کر دیا، اور سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ اٹھایا۔ تاجدار کائنات نے، تاجدار نبوت نے، تاجدار رسالت نے، تاجدار ولایت کا ہاتھ پکڑا، اوپر کیا، اٹھا کر اعلان کیا لوگوں، میری ولایت کی گواہی دینے والوں، میری مولائیت کی شہادت دینے والوں، سنو، من کنت مولاہ فہذا علی المولا ہو، میں تمہیں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا مولا میں ہوں اسی کا مولا علی ہے۔ فرمایا ہوگا ولی کل مومن و مومنۃ، وہ آج کے بعد میری امت کے ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کا ولی ہے۔ فرمایا ہوگا ولیکم من بعدی، میرے بعد امت والے سن لو، میرے بعد ولی علی ہے، اور جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، اور جس کا علی ولی نہیں اس کا میں بھی ولی نہیں، جس کا علی ولی نہیں اس کا میں بھی ولی نہیں۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کے عرض کیا اللہم بال من والاہ، باری تعالیٰ جو علی کو ولی جانے تو بھی اسی کا ولی بن۔ پہلے فرمایا جس کا علی ولی ہے میں بھی اسی کا ولی ہوں، پھر عرض کیا باری تعالیٰ بات مجھ تک نہ رہ جائے، جس کا علی ولی ہو تو بھی اسی کا ولی بن، اور جو علی کو ولی نہ جانے خدایا تو بھی اس کا ولی نہ بن۔ اس اعلان غدیر کے بعد سے آج تک جس کا ولی علی ہے اسی کا ولی نبی ہے، اسی کا ولی مصطفیٰ ہے، اسی کا ولی خدا ہے، اور جو علی کو ولی نہیں جانتا نہ مصطفیٰ اس کا ولی ہے نہ خدا اس کا ولی ہے۔ اعلان کر دیا کہ میری بعثت کے بعد وہ جو وعدہ نبوت و رسالت چلا آ رہا تھا
وہ مجھ پر ختم ہو جائے گا. اب میرے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں ہو سکتا، اور میری امت میں نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے. اور اب میری نبوت اور رسالت کا فیض روحانی میرے بعد میری آل کے ذریعے سلسلہ ولایت و امامت سے چلے گا. اور ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کر دیا کہ مجھ پر نبوت ختم اور علی سے ولایت شروع. حضور خاتم باب نبوت ہوئے، خاتم باب نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور علی فاتح باب ولایت ہوئے، علی سے ولایت کا دروازہ کھول دیا. اور سیدنا امام مہدی خاتم باب ولایت ہوں گے. جب وہ آئیں گے پھر ولایت ختم ہو جائے گی. میں یہ عرض کر رہا تھا، چنانچہ قرآن مجید نے کہا تھا کہ جب وعدہ کیا کما ارسلنا فیکم رسولا، رسول آئیں گے، وہ آخری نبی آخر الزمان، اسی مقام پر کب قرآن مجید کو اس رکوع کو پڑھیں، حضور کی آمد کے ذکر سے بعد اللہ نے اپنے ذکر کی تلقین کی، اور آمد رسالت، بعثت رسالت کے بیان کے بعد اس مقام پر اسی رکوع میں اللہ نے شہادت کا ذکر کیا ہے. یہ بات خاص طور پہ بتا رہا ہوں. رسالت کا ذکر ہے، اور رسالت کے بعد اسی رکوع میں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ مان بات ذکر ہے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. تو ذکر رسالت کے بعد رب نے ذکر شہادت کیا ہے. اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ یہ امامت اس خون شہادت کے ذریعے ہمیشہ کائنات تک تازہ ہوگی، اور امامت کا فیض خون شہادت کے ذریعے جائے گا. یہ وجہ ہے کہ شہادتیں تو بہت ہوئی اور طبی اموات بھی بہت ہوئی، مگر باب ولایت کا فاتح بھی شہید ہوا، علی المرتضیٰ، ولی ثانی، امام ثانی حسن مجتبیٰ بھی شہید، امام حسین بھی شہید، اور آل اطہار میں اکثر ائمہ اطہار، آل پاک میں سلسلہ امامت میں اکثر ائمہ اطہار انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. یہ قرآن کی اس آیت کی تصدیق ہے کہ شہادت اور امامت کا اس طرح جوڑ ہے. کیوں جوڑ ہے؟ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، شہادت اور امامت کا جوڑ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امامت کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کرتی، باطل سے سمجھوتا نہیں کرتی، اس لیے شہادت اس کا مقدر بنتی ہے. ایسا بادشاہ حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے. ہم سب کے حسین ہیں، جس کے ہیں ذرا دونوں ہاتھ پھیلا، دونوں ہاتھ پھیلا، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے ذرا، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے. امن کا مہر و ماغبی، امن کا مہر و ماغبی، جو شاہ کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین. یہ بات کس قدر ہو، یہ بات کس قدر غزیر کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے. سنو سنو
تو سربراہ حسین ہے میرا حسین ہے اب تو سربراہ حسین ہے پاک سرزمین کا پاک سرزمین کا اس کے ہر مکین کا ازل سے سربراہ حسین ہے میرا حسین ہے ازل سے سربراہ حسین ہے پاک سرزمین کا اس کے ہر مکین کا ازل سے سربراہ حسین حق تیرا حسین ہے ازل سے بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے دعاؤں میں نواؤں میں جو واسطہ انہیں بنائے گا بہشت کی جو راہ ہوگا ہے راستہ انہیں بنائے گا بہشت کی جو راہ ہوگا ہے راستہ انہیں بنائے گا نواستے میں توڑ ہے نواستے میں توڑ ہے نہ راستے میں موڑ ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسی سیدھی راہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر ہنسی یہ بات کس قدر ہنسی جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے میرا حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے وہ بد عمل وہ بد نسب اسی پہ بے شمار ہے ارے او منکر ازل ارے او منکر ازل تم مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے تیرا حسین ہے پتا چلے گا کیا حسین ارے او منکر ازل ارے او منکر ازل تم مر ذرا قبر میں چل پتا چلے گا کیا حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ایک مرتبہ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر جس کے بادشاہ حسین ہے باوز بلند کیے میرا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے میرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے